اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب اپنے سامعین کرام، ناظرین کرام کی خدمت میں کچھ عرصے کے بعد پیش ہو رہا ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ یہ اچھا سلسلہ جو تعطل کا شکار ہو گیا تھا یہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اوکیجن بھی ایسا ہے کہ رمضان شریف شروع ہو گیا ہے، جس کی میں آپ سارے صاحبان کو، سب لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور روزے میں جیسا مسلمان کا کنڈکٹ ہونا چاہیے ویسا کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ رمضان شریف ایک پاکیزہ ماحول کا تقاضا کرتا ہے، تو میں کئی دن سے مجھے پنجابی ہے نا چولا پہنا، چونکہ ساری عمر روزے رکھتے رہے ہیں، اس لیے ایسا خیال ہوتا ہے کہ یا روزہ ہونا ہے، یا روزہ چھڈنا ہے، یا روزہ رکھنا ہے، یا افطاری کا انتظام کرنا ہے۔ وہ نا ریفلیکسز آپ کو پڑھتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں بہت ساری چیزیں بندے کے لیے غور طلب ہوتی ہیں۔ روزہ صرف یہ علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں، میں تو کوئی عالم فاضل بندہ نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور سوچتا ہوں کہ روزہ صرف فاقہ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف آپ کی زبان کا، منہ کا، کھانے کا نہیں ہے۔ روزہ تو پورے سارے کانڈکٹ کا نام ہے کہ آپ روزہ کھانے پینے کے علاوہ باقی کام جو ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے آپ وہ کریں۔ آپ دیکھیں، میں ابھی بولنا چاہتا ہوں مہنگائی پر بھی، وہ بھی آپ کو بور کریں گے ابھی، لیکن یہ ہے کہ دوسرے جو مذہبوں والے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، خاص کر جو بزنس مین ہیں، شاپ کیپرز ہیں، وہ اپنی جو قیمتیں ہیں وہ رمضان شریف میں، حالانکہ نان مسلم ہیں، خود کرسچینز ہیں، لیکن آپ دیکھیں سارا یورپ، امریکہ اور باقی تمام ممالک میں چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں، کنسیشنل ریٹس پہ دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان زیادہ بڑھا دیتے ہیں قیمتیں، جو بہت بری بات ہے، اور کنڈیم کرنا چاہیے اس کو، اور نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پر بھی، کہ آپ جو ہے رمضان شریف میں زیادہ قیمت بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی کر دیتے ہیں، آگے پیچھے نہیں۔ یہ بند ہونی چاہیے، بری بات ہے۔ اسی طرح یہ مثلا میں خود بھی کئی دفعہ دیکھا کہ ٹریفک جس وقت روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سارے لوگ ایک دم بھاگتے ہیں۔ بھئی 10 منٹ پہلے اٹھو دفتر سے، اپنے دکان سے، اپنے کاروبار کی جگہ سے، اور آرام سے، تسلی سے، جتنا فاصلہ آپ کا ہے گھر کا یا جہاں آپ نے پہنچنا ہے، تو اس کے مطابق اٹھیں اور اتنا وقفہ لیں اور آرام سے، سکون سے جائیں۔ وہ ہبڑا تبڑی پڑی ہوئی ہے جناب، مار بھاگم بھاگ ہو رہی ہے، یار 10 منٹ پہلے نکل پڑو اور آرام سے جاؤ، اور اچھے سے سانس پھولا ہوا ہے، سائیکل پہ چلائے جا رہے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں والے ٹکرا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جناب والا کچھ قیاس کریں، جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے نا اتنے ٹائم کا وقفہ لے کر کریں۔ اسی طرح اور باقی چیزیں بھی ہیں کہ اگر آپ دکاندار جو ہیں مہربانی کریں جھوٹ نہ بولیں، باقی لوگ جو ہیں منافع کی خاطر غلط بات نہ کریں، اور باقی جو معاشرتی خرابیاں ہیں ان سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ توقع کرتا ہے
اچھا بندے کا پتہ نہیں، میں تو یہ ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ماحول کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں نرمی بھی ہوتی ہے اور آپ کو خدا خوفی بھی ہوتی ہے اور آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے، اچھی چیزوں کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سوچتی ہیں، آپ کوئی خرابی کرنے سے قدرتی طور پہ آپ گریز کرتے ہیں۔ تو میں کوئی مصبح علیہ نہیں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ میں کوئی وائز ہوں کہ بات کروں، لیکن اتنی ضرور بات کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے تھوڑا بہت خیال کر لیں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ زندگی میں پھر پتہ نہیں کتنے روزے آنے ہیں نہیں آنے، یہ جو اب موقع ملا ہے تو روزہ بھی رکھیں اور ماحول بھی پکیدہ رکھیں، نہ خرابیاں کریں۔ بندے کو پتہ تو ہوتا ہے یہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، بڑی مہربانی ہے، مجھے تو ویسے ہی ثواب مل جائے گا، میری اگر آپ گزارش سن لیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔